آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ غیر زہراوی نباتات میں 3 اقلیم ہیں. پہلا تھیلوفائٹا، اس سے اعلیٰ درجے کا برائیوفائٹا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا ٹیریڈوفائٹا. یعنی غیر زہراوی نباتات میں ٹیریڈوفائٹا یہ سب سے اعلیٰ درجے کے نباتات ہوتے ہیں. ان کی خصوصیات ہم کو پڑھنے کی ہے. پہلی خاصیت، یہ غیر زہراوی ہوتے ہیں، یعنی ان میں پھول اور بیج نہیں اگتے. دوسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ ان میں عروقی نسیج ہوتی ہے، یعنی یہ عروقی نباتات ہوتے ہیں. آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ عروقی نسیج یعنی خشبہ اور لیہا. خشبہ کا کام جڑ سے لے کر تو پتے تک پانی کو پہنچانا ہے، جبکہ لیہا کا کام پتے میں تیار شدہ غذا کو پودے کے مختلف حصوں تک پہنچانا ہے. تو یہ عروقی ہوتے ہیں، یعنی ان میں خشبہ اور لیہا موجود ہوتے ہیں. اور تیسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ ان کے جسم کو ہم جڑ، تنا اور پتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. برائیوفائٹا کا جب ذکر شروع تھا تو ہم نے وہاں پر یہ پڑھے تھے کہ ان کو ہم جڑ، تنا اور پتے میں تقسیم نہیں کر سکتے. حالانکہ برائیوفائٹا میں کچھ حد تک آپ کو جڑ، تنا اور پتے نظر آتے، لیکن ان میں عروقی نسیج غیر موجود ہونے کی وجہ سے ہم جڑ کو بیخ نما وہاں پر کہتے، تنے کو محور کا نام دیا گیا تھا وہاں پر، اور پتوں کو پتی نما ہم نے نام دیے تھے. لیکن ٹیریڈوفائٹا میں عروقی نسیج ہے، اور ان کے جسم میں جڑ، تنا اور پتے یہ واضح طور پر نظر بھی آتے. اس لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ ان کے جسم کو ہم 3 حصوں میں یعنی جڑ، تنا اور پتوں میں تقسیم کر سکتے. اب اگر ان کی پتیوں پر غور کریں تو ان کی پتیوں کا جو بطنی جانب ہوتا، بطنی جانب مطلب پتے کا وہ حصہ جس پر روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑتی. یہ اوپر کا ظہری جانب، اس پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی، اور نیچے جو حصہ ہے اس پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہ پڑنے کی وجہ سے یہ بطنی جانب کہلاتا. یہاں پر بذرے دان لگے رہتے پتوں پر بطنی جانب، اور یہ بذرے دان میں بذرے اگتے اور بذروں کی مدد سے یہ غیر جنسی تولید انجام دیتے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹیریڈوفائٹا سے تعلق رکھنے والے نباتات جنسی تولید بھی کرتے ہیں، یعنی نر اور مادہ زوجوں کے ملاپ سے یہ نئے جاندار پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ان کی مختلف مثالیں ہیں، جیسے فرن، اس کو نیپرولیپس بھی کہا جاتا، پیرس، لائکوپوڈیم، سیلیجنیلا وغیرہ. کتاب میں یہ شکلی دی ہوئی ہے، آپ وہاں پر آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کو پڑھنے کا ہے زہراوی نباتات کو. عالمی نباتات کو ہم نے 2 ذیلی عالم میں تقسیم کیے تھے، ایک غیر زہراوی اور دوسرے زہراوی. اب ہم کو زہراوی نباتات کو پڑھنے کا ہے. دوسرا ذیلی عالم زہراوی نباتات. زہراوی نباتات کی خصوصیات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ان میں بیج اگتے ہیں. دوسری بات آپ کو اور ایک ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دنیا میں موجود تمام زہراوی نباتات میں عروقی نسیج ہوتی ہے. تمام میں عروقی نسیج ہوتی ہے، یعنی خشبہ اور لیہا موجود ہوتا ہے، یعنی یہ عروقی ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جسم کو جڑ، تنا اور پتے میں تقسیم کر سکتے. ان کی ایک نمایاں خاصیت یہ ہے کہ ان میں بیج اگتا، یعنی یہ زہراوی رہتے، اور بیجوں کے ذریعے یہ جنسی تولید انجام دیتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بیج جنسی تولید کی وجہ سے اگتے، یعنی نر اور مادہ زوجوں کے ملاپ کے نتیجے میں بیج تیار ہوتا. اگر آپ چنے کے یا کسی بھی پودے کے بیج کو غور سے دیکھیں گے تو بیج کے اندر ایک جنین رہتا. اصل میں جو جنین ہے، یہ جو جنین ہے یہ مستقبل کا پودا ہے. جب آپ بیج کو زمین میں بوئیں گے تو بونے کے بعد جب بیج کی اپج ہوں گی تو یہ جنین نئے پودے میں تبدیل ہوتا. لیکن ابھی جس سچویشن میں، جس حالت میں بیج زمین میں بویا ہوا رہتا تو اس کے پاس پتیاں موجود نہیں رہتی غذا تیار کرنے کے لیے. تو یہاں پر
غذا ذخیرہ شدہ رہتی، اور یہ جنین کے ساتھ بیج میں غذا ذخیرہ شدہ رہتی، اس کو درون تخم بھی کہا جاتا۔ یہ غذا کی مدد سے یہ جنین اپجتا اور نئے پودے میں تبدیل ہوتا، اور جب اس کے پتے اپنے طور پر تیار ہو جاتے تو یہ پتوں کی مدد سے شعاعی ترکیب کر کے اب یہ خود کفیل ہو جاتا، اپنی غذا خود تیار کرتا۔ تو زہراوی نباتات میں خاص بات یہ ہے کہ بیج اگتے، بیج میں جنین رہتا، جنین کی ابتدائی حالت کو غذا پہنچانے کے لیے درون تخم رہتا، اور بعد میں یہ خود کفیل بن جاتا۔ زہراوی نباتات دو قسم کے ہیں، ایک کھل بیج نباتات، مطلب ایسے نباتات جن میں بیجوں کے اوپر غلاف نہیں ہوتا، جیسے پائنس، سائکس وغیرہ، اور دوسرے بند بیج نباتات یا بند بیجا نباتات۔ بند بیج نباتات ایسے نباتات کہلاتے جن کے بیج پھلوں میں بند رہتے، جیسے آم، جام، سیتافل وغیرہ۔